الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 67 سے سورہ شعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت بیان ہوئی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سرگزشتیں کوئی سرگزشت سنانے کے لیے بیان نہیں ہوتی، یہ سورہ میں جو مضمون زیر بحث ہوتا ہے اس پر استدلال کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب سرگزشت پایۂ تکمیل کو پہنچ گئی تو اب آخر میں فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی یہ سرگزشت تم کو اس لیے سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور جس طریقے سے انسانی تاریخ میں ہوا ہے، تم اس سے دین کے حقائق کو سمجھ سکو، اس ہدایت کو سمجھ سکو جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے، اس قرآن مجید کی صورت میں تم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ سرگزشت اس لیے سنائی گئی ہے، اس میں تمہارے لیے یہ نشانی ہے۔ قرآن مجید میں جو سرگزشتیں سنائی گئی ہیں ان کی تفصیلات سے تو اہل عرب بعض پہلوؤں سے ناواقف بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کی تاریخ کے مسلمات تھے، یعنی ان کے ہاں یہ جانی پہچانی چیزیں تھیں۔ جیسے ہم بر صغیر کے لوگ اپنی تاریخ کے بعض واقعات سے بالاجمال واقف ہوتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں، اور ان کا اگر حوالہ بھی دیا جائے یا ان کی طرف اشارہ بھی کیا جائے تو ایک پوری داستان، ایک پوری سرگزشت سامنے آ جاتی ہے۔ تو ان سرگزشتوں کا معاملہ بھی اہل عرب کے لیے یہی ہے۔ ان کا چونکہ ایک لمبے عرصے سے اہل کتاب کے ساتھ معاملہ رہا تھا، تو اہل کتاب کی تاریخ بھی کسی نہ کسی پہلو سے ان کی مجالس میں، ان کے ادب میں موضوع بحث رہتی تھی۔ یہ بھی جانی پہچانی چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ جو خود عرب یعنی قدیم عرب کے واقعات تھے وہ تو ان کی اپنی تاریخ تھی، اور ان کا ذکر ان کی شاعری میں، ان کے ادب میں بہت ہوتا ہے۔ تو اسی پہلو سے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ نشانیاں تو اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ ان کے اندر اتر کر یہ لوگ ان حقائق کو سمجھیں جن کی دعوت اللہ کے پیغمبر دے رہے ہیں۔ لیکن ان میں سے میں نے لکھا ہے یعنی قریش مکہ، یہ سورہ کے مخاطبین ہیں، اس سورہ میں خطاب قریش مکہ سے ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جس دینونت کا اظہار ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ دونوں پہلو بالکل متعین ہو گئے کہ جس ہستی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، جس پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، وہ ایسی زبردست ہستی ہے کہ اس نے فرعون جیسے باجبروت بادشاہ اور اس کے لشکروں کو غرقاب کر دیا، اور وہ ایسی رحیم ہستی ہے، سراسر رحمت، کہ جس نے بنی اسرائیل کو، ایک پوری قوم کو اٹھایا اور ان کو غلامی سے نکال کر جب یہ چاہا کہ وہ اس کے دین کی دعوت کے علمبردار بنے تو پوری حفاظت کے ساتھ وہاں سے نکال لیا، اور ان کے لیے آگے وہ منزل بھی متعین کر دی جہاں انہیں پہنچنا ہے۔ دونوں صفات کا یہاں پر اظہار کیا،
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اس سورہ میں جو سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں ان کے آخر میں یہ ترجیح کی آیت آتی ہے، یعنی ایک سرگزشت سنائی جائے گی پھر اس کے آخر میں یہ آیت آ جائے گی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یہ وہی آیت ترجیح ہے جس کی وضاحت اوپر حاشیہ 79 میں ہو چکی ہے، معاف کیجیے گا حاشیہ 89 میں ہو چکی ہے۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اس طرح اس سرگزشت پر یہ تبصرہ کرنے کے بعد اور لوگوں کو اس کے حقائق کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب دوسری سرگزشت سامنے رکھی۔ ارشاد فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کی سرگزشت سناؤ، یعنی یہ موسیٰ کی سرگزشت تھی، اب ابراہیم کی سناؤ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ تم کیا پوچھتے ہو۔ یہ جو سوال ہے یہ کوئی استفسار نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا، میں نے وضاحت کی ہے یہ سوال استخفاف کی نوعیت کا ہے، یعنی یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا پتھر ہے، یہ کیا بت ہے، تمہیں اپنی حماقت کا احساس نہیں ہوتا؟ تو یہ سوال اپنے اندر یہ تمام پہلو لیے ہوئے ہے، یہ سوال استخفاف کی نوعیت کا ہے، اس لیے ان کی قوم نے اس کا جواب بھی جاہلی حمیت کے پورے جوش کے ساتھ دیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جب دعوت رکھی تو پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ جس میں انہوں نے تحقیر کے انداز میں یہ سوال کیا یہ تم کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، سو تم جو چاہے کہتے رہو، ہم ان کی پوجا پر برابر جمے رہیں گے۔ جواب بھی پورے جوش کے ساتھ اور حمیت کے ساتھ دیا ہے، گویا ان کی طرف سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ جس چیز کو تم حماقت قرار دے رہے ہو، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نری صفات ہے، نہیں، ہم نے بہت سوچ سمجھ کے بت پرستی کو اختیار کیا ہے، لہٰذا تم جو جی چاہے کہو اور جیسی چاہے تنقید کرو، ہم پوچھتے ہیں ان کو، اور ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم برابر پوچھتے رہیں گے۔ یہ اصرار ہے، جب یہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا ينفعونك او يضرون، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ یعنی کیا استدلال ہے، کس بنیاد پر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کر رکھا ہے؟ یہ بت جن ہستیوں کی علامت کے طور پر بنائے گئے ہیں وہ ہستیاں تمہیں کیا دیتی ہیں؟ کیا وہ تمہاری بات سنتی ہیں؟ کیا انہوں نے تمہیں جواب دیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام یہ بات اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی بات سنی اور اس کو جواب دیا ہے اس کے مقابل میں کہی ہے، یعنی وہ سننا کیا تھا؟ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ودیت کی ہے اس ہدایت کے باب میں سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی طلب انسان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کا پروردگار اس کی تصویب فرمائے اور اس کے مضمرات واضح کرے اور اس کی تفصیلات متعین کر دے۔ سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی دعا یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ دعا سکھائی گئی ہے، ہم اپنی نمازوں میں اسی چیز کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ تو یہ دعا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں پیغمبر کہ جب انسان نے پکارا اور جس دور میں پکارا تو اس کے پروردگار نے آگے سے کان نہیں لپیٹ لیے، اس کا جواب دیا ہے
اور وہ جواب انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے دیا ہے، وہ اپنے کلام کے ذریعے سے دیا ہے، وہ اپنے صحائف کے ذریعے سے دیا ہے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اس کے پیغمبروں نے یہ دعوت پیش کی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اب اس کے نتائج نکلیں گے، تو پھر جن کے لیے اللہ پروردگار عالم کی طرف سے نفع کا وعدہ تھا ان کو نجات عطا ہوئی ہے، ان کے لیے کامیابی اور کامرانی کا فیصلہ ہوا ہے، ان کو زمین کی خلافت بخشی گئی ہے۔ اور وہ جنہوں نے اصرار کیا کہ وہ سرکشی ہی پر قائم رہیں گے، ان کو پھر اس طرح کا نقصان پہنچا ہے کہ جس سے آگے کسی نقصان کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء علیہم السلام اس کے مقابل میں یہ بات کہتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کہ ہم نے تو اپنے پروردگار کو پکارا تو اس نے پے در پے پیغمبر بھیجے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیجے اور ہر بستی میں بھیجے اور ہماری پکار کو سنا اور اپنی ہدایت ہم تک پہنچائی، تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا ہے؟ یعنی تمہارے پاس ان کی طرف سے کیا چیز آئی ہے؟ او ینفعونکم او یضرون، کیا نفع پہنچا، کیا نقصان پہنچا؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر، جس سے استدلال کر کے، جس کو اپنے عقیدے کی بنیاد بنا کر تم ان کو پوچھ رہے ہو، کیا چیز حاصل ہوئی ہے تمہیں؟ سیدنا ابراہیم نے یہ سوال کیا۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم یہ سب نہیں جانتے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ یعنی یہ جو سوالات تم اٹھا رہے ہو، یہ سوالات ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہم ان کو پوچھ رہے ہیں اور برابر پوچھتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے آبا کی روایت ہے۔ یعنی انسان مذہبی معاملات میں، اسی طرح فلسفیانہ عقائد میں، یعنی دونوں صورتوں میں وہ اپنے آبا کی پیروی کرتا ہے۔ یہ انسان کی عمومی تاریخ ہے۔ اگر غور کر کے دیکھیے تو انسان کے باطن میں جو سوالات بدیت ہیں وہ تو فوراً ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کبھی توجہ کے ساتھ مطالعہ کیجئے تو جب بچے شعور کے قریب ہوتے ہیں تو وہ سارے سوالات سامنے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، کائنات کو دیکھ کر، گرد و پیش کی اشیاء کو دیکھ کر، اور کائنات کی اشیاء میں قوت کے ظہور کو دیکھ کر وہ سوالات سامنے آ جاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے۔ ان سوالوں کا جواب پہلے کچھ لوگ دے چکے ہوتے ہیں، وہ اچھا یا برا، وہ جواب لوگوں کے لیے ان کے آبا کی روایت بن چکا ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے آبا پر اعتماد کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کوئی علم و عقل کی روشنی میں سمجھ بوجھ کر قبول نہیں کیا گیا ہوتا۔ والدین نے ان سوالوں کے جواب میں بتا دیا تو انسان کے باطن میں وہ چیز اتر گئی، اس نے خواہی نہ خواہی اس کو قبول کر لیا۔ اس میں سامنے باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، نانا ہے، کوئی بزرگ ہے، تو وہ روایت ہوتی ہے جس کو انسان قبول کرتا ہے۔ اس لیے انسانوں کے لیے عام طور پر ذریعہ علم ان کا منہاج تقلید ہے، یعنی وہ اپنے آبا، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی بات پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کو مان کر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابل میں اگر کوئی شخص ان کو آ کے یہ بتائے کہ نئی چیزوں پر غور کیا جائے گا، ان کی اصل دریافت کی جائے گی، ان پر سوالات اٹھائے جائیں گے، جو کچھ ہمارے آبا نے ہمیں دیا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے، وہ بالکل غلط ہو سکتا ہے، اس میں صحیح اور غلط دونوں ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، تو آؤ ان کی تنقیح کر کے دیکھتے ہیں
اس کو لوگ بالعموم نہیں سنتے۔ تو اس کو میں نے بارہا واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ دنیا میں ایک تو فقہ و تدبر کا منہاج ہے، وہ سائنس میں بھی اختیار کیا جائے تو دیکھ لیجئے اس کے کتنے غیر معمولی نتائج نکلے ہیں، وہ مذہب میں اختیار کیا جائے، وہ فلسفے میں اختیار کیا جائے، یا دنیا کے دوسرے علوم میں، اس سے ترقی کی آنکھیں کھلتی ہیں، اس سے ذہن کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اگر غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ کسی نئی حقیقت کی دریافت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس کو فقہ و تدبر کا منہاج کہنا چاہیے۔ اس میں اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ جو کچھ مانا جا رہا ہے وہ مان لیا، والدین نے بتا دیا، آبا نے بتا دیا، اکابر نے بتا دیا، ہم نے اس کو اپنی روایت کے طور پر قبول کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عقل بیدار سے نواز دیا اور ہمیں وہ چیز حاصل ہو گئی کہ ہم اب فیصلہ کر سکتے ہیں، شعور کے اس درجے کو پہنچ گئے، تو اب ہم سوال اٹھائیں گے، اب ہم اس کے بارے میں سمجھنے کی صحیح کریں گے۔ یہ سمجھنے کی صحیح اسی کو عربی زبان میں فقہ کہتے ہیں، اور یہ صحیح جب پوری دیانتداری کے ساتھ کی جائے، بار بار چیزوں کو سامنے لا کے پرکھا جائے، تو اس کو تدبر کہتے ہیں۔ تو فقہ و تدبر کا منہاج اصل میں سمجھنے کا، تنقیح کرنے کا، کسی چیز میں اتر کر اس کو دیکھنے کا منہاج ہے۔ اس کے ساتھ ایسے لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں کہ جو چیزوں کو اندر اتر کر دیکھتے تو ہیں، لیکن ان میں کسی ربط و نظام کی جستجو نہیں کرتے۔ ان کے لیے الگ الگ اینٹ، الگ الگ پتھر بھی کافی ہوتا ہے، وہ اس سے کوئی ذہن کا، تخیل کا، فکر کا تاج محل بنانا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بہرحال چاہتے یہی ہیں کہ وہ اندر اتر کر صحیح بات جانیں، وہ بھی جان لیتے ہیں۔ اور فقہ و تدبر کا منہاج تو انسان کا شرف ہے، اس لیے اس کے نتائج ہمیشہ بہت غیر معمولی ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کا منہاج یہی ہے، یعنی وہ جو دعوت پیش کرتے ہیں اس کا بہترین نمونہ ہمارے پاس قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور ماضی میں اس کا نمونہ ہمارے پاس بائبل کے صحائف ہیں۔ ان کو بھی اگر آپ دیکھیے اور قرآن کو پڑھیے اور احادیث کا مطالعہ کیجیے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ منہاج کتنا غیر معمولی ہے، انسان کے لیے اس میں کتنا علم مضمر کر دیا گیا ہے، انسان اس کی طرف التفات نہیں کرتا۔ اب بھی اگر دیکھ لیں تو کتنے لوگ ملیں گے کہ جو باقاعدہ سیکھنے کے جذبے سے اپنی اس میراث سے، یعنی پیغمبروں کی چھوڑی ہوئی میراث سے حقیقی معنی میں استفادہ کرتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں پر زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہی استدلال ہوتا ہے ان کے پاس کہ ہمارے آبا، ہمارے بزرگ، تو یہی استدلال رسالت مآب کے مخاطبین نے بھی پیش کیا ہے، یہی استدلال باقی پیغمبروں کے مخاطبین پیش کرتے ہیں۔ یہاں قرآن نے بتایا کہ جو تمہاری معلوم تاریخ میں سب سے بڑی شخصیت ہے ابراہیم، انہوں نے بھی جب اپنے آبا کو، اپنی قوم کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو اور کن چیزوں کو پکار رہے ہو، یہ تمہیں کیا دیتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ استخفاف کے جملے اس لیے تھے کہ بیدار ہو کے لوگ غور کریں، اور غور کریں گے تو کوئی بات ہوگی، کوئی بحث ہوگی، کوئی سمجھنے کا عمل شروع ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم یہ سب نہیں جانتے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ یعنی یہ ہے وہ بات جس کی بنیاد پر ہم نہ صرف یہ کہ ان بتوں کو پوچھتے رہے ہیں بلکہ برابر پوچھتے رہیں گے۔ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمین۔ ابراہیم نے کہا، پھر
پھر کیا تم نے ان پر غور بھی کیا ہے جنہیں تم پوچھتے رہے ہو؟ یعنی یہ وہی دیکھیے فقہ و تدبر کی روایت جو انبیاء علیہ السلام نے قائم کی. یعنی اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارے آباء کی روایت منتقل ہو گئی اور تم نے ان کے کہنے پر ان کو پوجنا شروع کر دیا، لیکن تمہاری کھوپڑی میں تو عقل ودیت کی گئی ہے، تم نے اس کو بھی کبھی استعمال کیا؟ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم نے ان پر غور بھی کیا ہے جنہیں تم پوچھتے رہے ہو؟ یعنی کبھی سوال اٹھایا ہے، کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، کبھی تدبر سے کام لیا ہے، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، یعنی جنہیں تم پوچھتے رہے ہو خواہ تم ہو یا تمہارے باپ دادا. تو باپ دادا کی اس روایت پر غور کرنے سے تمہیں کس نے روک دیا؟ یہ روایت منتقل ہو گئی، روایت کی حیثیت سے تم نے اس کو پا لیا، یہ ٹھیک ہے، ماں باپ بھی یہ سب دیتے ہیں، بزرگوں کی روایتی سے انسان زندگی شروع کرتا ہے، لیکن آخر تمہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطا فرمایا ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو تم نے اس سے کام لیا. ابراہیم نے کہا پھر کیا تم نے ان پر غور بھی کیا ہے جنہیں تم پوچھتے رہے ہو؟ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی. اور پھر انہوں نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کے سوا میرے تو یہ سب دشمن ہیں. میرے تو یہ سب دشمن ہیں اللہ رب العالمین کے سوا، یعنی میں نے تو اپنے آپ کو علم و عقل کی طرف کر لیا ہے. اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، میں تو اب اسی کا ہو گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر لیا ہے. باقی ہر ایک سے میری دشمنی ہے، میں ہر ایک کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوں. میرے تو یہ سب دشمن ہیں. یہ جو دشمن کا لفظ استعمال کیا اس کا ایک خاص سیاق ہے قرآن مجید کی زبان میں، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے. اس لیے کہ شیطان، یعنی کیوں کہا انہوں نے کہ یہ سب دشمن ہیں؟ اس لیے کہ شیطان انہی کے ذریعے سے اپنا انتقام اولاد آدم سے لیتا ہے اور انہیں گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دیتا ہے. یہ دشمنی کیا ہے؟ اس کو اس تاریخی واقعے میں قرآن نے بیان کیا ہے جو آدم و حوا کے ساتھ پیش آیا. اس موقع پر جب شیطان نے ان کو ورگلایا اور جس نعمت میں وہ رہ رہے تھے وہاں سے ان کو نکلوا دیا، تو قرآن مجید میں جن مقامات پر وہ واقعہ بیان ہوا ہے ان کو نکال کے پڑھیے. سورہ بقرہ کے شروع ہی میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا متنبہ ہو جاؤ، یہ شیطان اور اس کی ذریت، یعنی اس کی جو آگے آل اولاد پیدا ہوگی، یہ اب تمہارے دشمن ہیں. اور شیطان نے اس موقع پر اپنی دشمنی کا باقاعدہ اعلان کیا. اس نے کہا کہ میں ان کے راستے پہ بیٹھوں گا، میں دائیں اور بائیں سے آؤں گا، میں ان کے لیے شرک اور بت پرستی کی بنیادیں فراہم کروں گا اور میں ان کو اب جہنم میں پہنچا کے چھوڑوں گا. یہ چیلنج قرآن کا نقل ہوا ہے. تو اس کو اگر دیکھیے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم نے گویا شیطان کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ اس نے جو طلسم پیدا کیا ہوا ہے اور جس طرح کی جنگ اس نے میرے آبا کے خلاف چھیڑی اور وہ مجھ تک اب پہنچی ہے، تو میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ وہ اگر مجھ کو اور میری آل اولاد کو جہنم تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہے تو میں نے بھی اس کی دشمنی کو جان لیا اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب میرے دشمن ہیں. میرے تو یہ سب دشمن ہیں اللہ رب العالمین کے سوا. اس لیے کہ شیطان انہی کے ذریعے سے اپنا انتقام اولاد آدم سے لیتا ہے اور انہیں گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دیتا ہے. اپنی قوم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو، یہ جو قرآن نے نقل کی ہے، یہ گفتگو صاف بتا رہی ہے کہ وہ اس پر ہر لحاظ سے اتمام حجت کر چکے تھے. یعنی یہ گفتگو اپنے لب و لہجے ہی سے بتا رہی ہے کہ یہ کوئی ابتدائی دور کی گفتگو نہیں ہے، معاملہ خاتمے پر پہنچ رہا ہے اس وقت کی گفتگو ہے جب وہ اپنی قوم کو اب چھوڑنے والے ہیں.
یہ مختلف مراحل ہیں، اور قرآن مجید نے اپنی ترتیب سے بھی ان کو واضح کیا ہے اور جگہ جگہ ان کو لفظوں میں بھی بیان کیا ہے۔ جب دعوت کی ابتدا ہوتی ہے تو اس میں سمجھانے کا، التفات کا، استدلال کا اسلوب ہوتا ہے، اس میں غلطی واضح کی جاتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، خبردار کرنے کے انداز میں نصح و خیرخواہی کے جذبے سے پکارا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب لوگ نہیں سنتے، آگے سے کٹ حجتیاں کرتے ہیں، تو استدلال میں بھی زور پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، ایک انذار عام کی کیفیت آ جاتی ہے، اور آخری مرحلے میں پھر اتمام حجت کا اسلوب ہوتا ہے۔ وہ یہی اسلوب ہے، یعنی اس کے نمونے قرآن میں جگہ جگہ دیکھے جا سکتے ہیں، یہاں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اپنی قوم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو صاف بتا رہی ہے کہ وہ اس پر ہر لحاظ سے اتمام حجت کر چکے تھے، اور ہجرت سے پہلے اب آخری گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ اس طرح کی گفتگویں بھی جن صورتوں میں نقل ہوتی ہیں وہ رسالت مآب کے دعوت کے زمانے میں اتمام حجت کے دور کی گفتگویں ہیں، یہ صورتیں اسی دور کی ہیں۔ تو اس موقع پر یہی لب و لہجہ ہوتا ہے، اور ہجرت سے پہلے اب آخری گفتگو فرما رہے تھے۔ اس میں ظاہر ہے کہ لب و لہجہ وہ نہیں ہو سکتا جو ابتدائے دعوت میں ہوتا ہے، یعنی ابتدائے دعوت کا ایک لب و لہجہ ہے، اس کے درمیان میں کیا معاملات کرنے ہیں، اس کو معاملات کے لحاظ سے بھی ایسے ہی سمجھنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ سب مراحل آئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ آ کر رسول اللہ نے یہود کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، باہمی طور پر ساتھ رہنے، ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کرنے کا معاہدہ، وہاں کے نظم کو چلانے کا معاہدہ۔ یہی عام حالات میں ہر مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ نے سبق دیا کہ ہم دنیا میں اسی اصول پر جئیں گے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کے ساتھ بر و تقوی کے معاملات میں، نیکی کے معاملات میں، خیر کے معاملات میں تعاون ہونا چاہیے، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اسم اور عدوان میں کسی اپنے کے ساتھ بھی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی اصول پر ایسے ہی مشرکین عرب کے ساتھ یہی رویہ رکھا، لیکن پھر وہ موقع آ گیا کہ جس میں حجت تمام ہو گئی، فیصلے کا مرحلہ آ گیا، تو اب مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمام تعلقات ختم کر دیے جائیں، اگر میاں بیوی کا تعلق بھی ہے تو اس کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، اگر مہر کا کوئی مطالبہ ہے تو وہ بھی واپس کر دیا جائے۔ اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا، سب تعلق ختم ہوئے۔ ان تعلقات کے خاتمے کے بعد پھر پے در پے اقدامات شروع ہوتے ہیں جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اتمام حجت کے مرحلے کی گفتگو ہے، ان میں سے ہر مرحلے کا اپنا لب و لہجہ ہے، اپنی بات ہے، اور دین کے کیا پہلو ہیں جو اس موقع پر نمایاں ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں جہاں تہاں سے کوئی آیت اٹھائی جاتی ہے، اور اس میں سے کوئی شخص دہشت گردی برآمد کر لیتا ہے، کوئی تعلقات کا انقطاع برآمد کر لیتا ہے، کوئی مخاصمت اور کوئی دشمنی برآمد کر لیتا ہے۔ اس کو تدبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔